دوستان محترم، امام علی مقام کی شہادت کا باب جو آ کر 10 محرم الحرام سن 61 ہجری میں مکمل ہوا، اس کا آغاز کب سے ہوا؟ اگر قرآن و حدیث پہ نظر دوڑائی جائے اور قرآن و حدیث کا گہرا مطالعہ کیا جائے، اس کا آغاز حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی سے ہو گیا کہ اللہ رب العزت نے جب مینا کے میدان کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک خواب کے ذریعے یہ کہا کہ اپنی پسندیدہ چیز میری راہ میں قربان کریں، اور پھر خواب میں دکھا دیا کہ آپ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، آپ نے اس حکم کی تعمیل میں اپنے فرزند اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل سے بات کی۔ بیٹے نے کہا کہ اے ابا حضور، جو کچھ آپ نے دیکھا ہے آپ کر گزریں، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ انہوں نے لٹا دیا اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے، گلے پہ چھری چلائی۔ اللہ رب العزت نے حضرت جبریل امین سے کہا کہ جنت سے ایک دمبا لے جاؤ، اسماعیل کی جگہ پہ اس کو ذبح کر دو، اور ارشاد ہوا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کہ ہم نے اسماعیل کے بدلے میں اس کی جگہ پر، اس کے بدل کے طور پر ایک ذبح عظیم، بہت بڑی ذبح اس سے فدیہ کیا ہے۔ اب یہاں پر مفسرین نے لکھا اور حضور شیخ الاسلام نے پوری کتاب لکھی ذبح عظیم پر کہ روایات میں یہ موجود ہے کہ حضرت اسماعیل کا فدیہ دمبا بنا، لیکن حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ میں اس بات کو ایسے دیکھتا ہوں، اسماعیل کی قربانی کو قرآن حکیم نے ذبح کہا، محض ذبح، اور ان کے فدیے کو ذبح عظیم کہا، تو سوچنے کی بات ہے کہ حضرت اسماعیل کے مقابلے میں کیا دمبا یا میڈے کی قربانی کو ذبح عظیم کہا جا سکتا ہے؟ کہاں لخت جگر حضرت ابراہیم، کہاں حضرت اسماعیل کی قربانی؟ تو قرآن انہیں وہاں ذبح کہے اور ان کے فدیے کو ذبح عظیم کہے، تو دمبا ذبح عظیم نہیں، حضرت اسماعیل کے مقابلے میں دمبے کی قربانی ذبح عظیم نہیں، بلکہ اس سے مراد کوئی اور بہت بڑی قربانی ہے، وہ ذبح عظیم کہلائے گی۔ تو پھر وہ بڑی قربانی کیا ہے جسے قرآن ذبح عظیم کہہ رہا ہے؟ تو دوستان محترم، وہ ذبح عظیم جو حضرت اسماعیل کی قربانی سے کئی گنا بڑی قربانی ہوگی، تو وہ ذبح عظیم کہلائے گی۔ تو وہ ذبح عظیم حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی ذبح عظیم کہلا سکتی ہے۔ اور جب امام علی مقام کو بے شمار لوگوں نے روکا اور منع کیا، کوفہ کے لوگوں کے حالات بتائے، کوفہ کے لوگوں کی بے وفائیاں یاد دلائیں، اے امام علی مقام، کوفہ کے لوگ وہی ہیں جنہوں نے آپ کے والد ماجد کو شہید کیا،
جنہوں نے آپ کے بھائی حسن مجتبی کو پریشان کیا، یہ کوفہ کے لوگ بے وفا لوگ ہیں، آپ کوفہ مت جائیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ امام علی مقام کے قدم کہیں بھی ڈگمگاتے نہیں، آپ کسی ایک جگہ پر بھی رکتے نہیں، بلکہ روایات میں آیا ہے کہ امام علی مقام نے ارشاد فرمایا کہ جب صبح کوفہ روانہ ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ میں نے خواب دیکھی ہے۔ جب حضرت عبداللہ بن عباس نے منع کیا، آپ کے بھائی حضرت محمد بن حنفیہ نے منع کیا، آپ کے بہنوئی حضرت عبداللہ بن جعفر جو حضرت سیدہ زینب کے شوہر ہیں انہوں نے منع کیا، ہر ایک منع کر رہا ہے۔ انہوں نے سبب پوچھا کہ ہر ایک کے منع کرنے کے باوجود آپ کیوں صبح کوفہ روانہ ہیں؟ امام علی مقام جواب دیتے ہیں کہ میں نے کوفہ جانا ہے، کچھ ہو جائے، مجھے کوفہ والوں کی بے وفائی سے کوئی غرض نہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ آپ کے ساتھیوں نے کہا کہ وہ خواب کیا ہے، آپ بتائیں۔ آپ نے فرمایا میں وہ خواب کسی سے بیان نہیں کروں گا یہاں تک کہ میں اپنے پروردگار سے جا ملوں۔ اور اسی کو شاعر نے یوں کہا کہ وہ خواب کیا تھا؟ ہر قدم پر جب آپ کی آنکھ لگتی تو آپ کو آقا علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوتا۔ اور 10 محرم الحرام کی رات ہے۔ حضرت سیدہ زینب فرماتی ہیں کہ امام علی مقام خیموں کے باہر پہرا دے رہے ہیں، تلوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے تو آپ کو اونگ آ گئی، آپ کی آنکھ لگ گئی۔ آنکھ جو لگی آقا علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میرے حسین میں آپ کے انتظار میں ہوں۔ تو قدم قدم پر جب لوگ منع کرتے، جب میرے امام کی آنکھ لگتی تو میرے آقا فرماتے کہ حسین جلدی آ، میں آپ کے انتظار میں ہوں۔ اور بے شمار روایات میں آیا، اس کو حضرت عبداللہ بن عباس نے بھی روایت کیا کہ 10 محرم الحرام کی دوپہر ہے، میں کعبۃ اللہ کے پاس سویا ہوا ہوں، حرم مکہ میں ہوں۔ میں نے دیکھا کہ میرے آقا کے سر انور پر گرد لگی ہوئی ہے، داڑھی مبارک پہ گرد ہے، اور آپ کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے جس میں خون ہے۔ میں نے سوال کیا ما لک یا رسول اللہ، میرے آقا یہ کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اے ابن عباس، میں ابھی کربلا سے آ رہا ہوں، مقتل حسین سے آ رہا ہوں، اور اس شیشی کے اندر حسین کے ساتھیوں کا خون جمع کر کے لایا ہوں۔ تو میرے آقا میدان کربلا میں موجود رہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا کہ جب لوگ میرے امام کو منع کرتے، آپ نے فرمایا مجھے نانا کے حکم خاص کی تعمیل کرنے دو، مجھے نانا کے حکم خاص کی تعمیل کرنے دو، مینا کے فرد کی جا کر مجھے تکمیل کرنے دو۔ کہ وہ مینا میں جو ذبح اسماعیل سے فرد شروع ہوا تھا، ابھی وہ نامکمل تھا، ابھی اس فرد کی تکمیل باقی تھی، ابھی اس قربانی نے ایک ذبح عظیم کا روپ اختیار کرنا تھا۔ آپ فرماتے ہیں مجھے نانا کے حکم خاص کی تعمیل کرنے دو، مینا کے فرد کی جا کر مجھے تکمیل کرنے دو۔ یہ دنیا کچھ نہیں، ایک صورت موہوم ہے سب کچھ، مجھے تم کیا بتاتے ہو، مجھے معلوم ہے سب کچھ۔ کہ مجھے کیا سمجھاتے ہو کہ میں کس راہ پہ چل پڑا ہوں؟ آپ فرماتے ہیں مجھے سب کچھ معلوم ہے، لیکن میں نے اپنے نانا کے حکم خاص کی تعمیل کرنی ہے۔ اس لیے شاعر نے کہا 100 جان سے تھے کیوں نبی حسین پر فدا، 100 جان سے تھے کیوں نبی حسین پر فدا، عقدہ کھلا یہ کربلا کے بعد۔